اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سرکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ عز و جل سرکے میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ روغن زیتون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روغن زیتون کو سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو بدن پر بھی ملتے رہو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں وارد ہوا کہ تم لوگ روغن زیتون کو کھاؤ اور اس کو بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے۔ مسمن، بدن کو فربا کرنے والی دوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے جب میری رخصتی کا ارادہ کیا تو میرا علاج کرنے لگی کہ میں ذرا فربا بدن ہو جاؤں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ مگر جب میں نے ککڑی کو تازہ کھجوروں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو میں خوب فربا بدن والی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ عشاء، رات کا کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو، کچھ نہ ملے تو ایک مٹھی کھجور ہی کھا لیا کرو، کیونکہ رات کو کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ حمیہ یعنی مضر چیزوں سے پرہیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ام المنذر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کچی پکی کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور نکاحت ابھی باقی ہے، اس لیے تم اس کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اور چقندر ملا کر کھانا پکایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید غذا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زبردستی کر کے اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ عجوہ، مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کا نام ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبی ہے کہ عجوہ جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔